السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 61 ہے، جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 سے 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل سے جو باتیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، آپ کا نبوت کا اعلان کرنا، حواری بنانا، حواریوں کا آپ کے دین کو قبول کرنا، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا، اور آخر میں انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اسی دعا سے آج کی بات بھی شروع ہو رہی ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، یعنی تجھ پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تو نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، جو قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہم نے حق کیا، ہم نے عمل کیا، گواہی دینے والوں میں تو ہمیں لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب جو ان کے خلاف اپوزٹ میں لوگ تھے، انہوں نے پلاننگ کی، ان کو مٹانے کی، حضرت عیسیٰ کو ختم کرنے کی پلاننگ کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی پلاننگ کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اللہ رب العالمین سب سے بیسٹ پلانر ہے، سب سے اچھا پلان بنانے والا ہے۔ وہ بھی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا، اور اللہ سے بہتر کوئی پلان بنانے والا نہیں ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، ہم آپ کو مکمل، متوفیق یہاں پر مراد ہے انتقال نہیں، یہاں پہ مراد ہے پورا بدلہ دینا، ہم آپ کو مکمل بدلہ دیں گے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور ہماری طرف اٹھا لیں گے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے ہم آپ کو پاکیزہ کر دیں گے، یعنی جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں، اس سے ہم آپ کو پاکیزہ کر دیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو ہم کافروں کے اوپر کر دیں گے، یعنی انہیں طاقت، قوت اور عزت دے دیں گے۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جن چیزوں میں تو اختلاف کرتے ہو، اختلافات کرتے ہو، جھگڑے لڑائی کرتے ہو، ان مسئلوں میں فیصل بن جاؤں گا اور میں فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، فیصلہ اللہ کیا کرے گا؟ جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں شدید عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں۔
اور ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، انہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ کی مانیں گے، پیروی کریں گے، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، میں ان کو برابر بدلہ دوں گا۔ جس نے ان کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، میں اسے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں اور حکمت والی نصیحتیں بتا رہا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کو بتا رہا ہے، یعنی پڑھ کر اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے، قرآن میں دے رہا ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم ہی کی طرح ہے، کہ جیسے آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھونک ماری اور وہ انسان بن گئے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدائش دے دی۔ یعنی دونوں کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بنا باپ کے پیدا ہوئے، ایک کو مٹی سے بنا دیا، ایک کو ماں کے رحم میں بنا دیا، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم قال له کن فیکن، اللہ نے مٹی سے حضرت آدم کو بنایا اور کہا ہو جا، ہو گیا، یعنی وہ انسان بن گئے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، یعنی اس بات پر شک مت کیجئے کیسے بنا باپ کی اولاد ہو سکتی ہے، حضرت آدم کو بھی تو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اب علم آنے کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی بحث کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، مناظرہ کرے، بات نہ مانے، تو آپ کیا کیجئے، آپ کہیے تعالو، آؤ، میں ابناؤنا و ابناؤکم، تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آتا ہوں، تم اپنی بیویوں کو لے آؤ، میں اپنی بیویوں کو لے آتا ہوں، تم خود آ جاؤ، میں خود آ جاتا ہوں، یعنی پورے گھر والے تمہارے بھی لے آؤ، ہمارے بھی لے آؤ، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اور مباہلے میں کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں جو جھوٹا اس پر تیری لعنت ہو، جھوٹے پر تیری لعنت ہو، جسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ مناظرے کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے، آپ کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں کسی بڑے مسئلے میں، ماننے کو تیار نہیں، حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو مباہلے پر بات ختم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی بات تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اللہ جو ہم میں سے جھوٹا اس پر تو اپنی لعنت نازل کر دے، تاکہ پتہ چل جائے جھوٹا کون اور سچا کون۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں سب سے پہلے تو دعا کا تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ اب جب یہ سب معاملہ ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذرا زور بڑھنے لگا تو یہودیوں نے سازش کر کے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی، الزامات لگانا شروع کر دیے، ان کو مارنے کی سازشیں کرنے لگے۔ یہ سازش کر رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے، اللہ پلاننگ بنا رہا تھا، اور اللہ سے بہتر پلان بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کفر کرنے والوں کو شدید عذاب دنیا آخرت میں ملے گا، ایمان والوں کو انعام دنیا آخرت میں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بنا باپ کے پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی بنا باپ کے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد اینڈ میں مباہلہ کا تذکرہ ہے، جس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ مباہلہ کیا ہے اور مباہلہ کس کے درمیان ہوا تھا، شان نزول میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ترجمے کے بعد مشکل الفاظ، آج کی آیت میں آئے ہوئے مشکل الفاظ۔ مکروا، دے پلانڈ، انہوں نے پلان کیا، انہوں نے ایک پلان کیا۔ متوفیق، ول ٹیک یو، آپ کو پورا پورا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا رب العالمین۔ رافعک، ریز یو، آپ کو اٹھا لے گا، ول ریز یو، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لے گا۔ جاعل، اینڈ میک، اللہ تعالیٰ بنائے گا، کرے گا، اللہ تعالیٰ بنائے گا یا اللہ تعالیٰ کرے گا۔ نبتہل، وی پرے ہمبلی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ مباہلہ مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت نازل کر دے۔ فوق، اپر یا سپیریئر، اوپر، ہم کافروں کے اوپر ایمان والوں کو بنا دیں گے، ان کے اوپر کر دیں گے۔ فاکتبنا، رجسٹر اس، تو ہمیں لکھ لے، ہمیں لکھ لے کہ ہم نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، ہم لکھ لے۔ مثل یا مثال، ایگزامپل کو کہا جاتا ہے، اس کو اردو میں مثال بھی کہتے ہیں، ایگزامپل، مثال۔ تراب، ڈسٹ، مٹی، مٹی کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی، وہ انسان کا مجسمہ بنایا، کہا ہو جا، ہو جا، بن جا، بن گیا، انسان بن گیا، حضرت آدم بن گئے۔ تو آج کی آیت میں یہ کچھ مشکل الفاظ آئے۔ اب اس کے بعد آج کی آیت میں ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نجران کے کچھ نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آتے ہیں
اور آپ سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہیں. وہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, مناظرہ کرنے آئے, پر مناظرے میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے تھے, آپ دلیل بتا رہے نہیں مان رہے تھے. تو اینڈ میں اللہ نے کہا ان سے مباہلہ ہی کر لو, مت مناظرہ کرو, یہ بحث ماننے والے نہیں, بحث سے سیکھنے والے نہیں. آپ تو ڈائریکٹ مباہلے کی دعوت دے دو کہ لاؤ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتا ہوں, تم بھی لے کر آؤ, اور ہم دونوں دعا کرتے ہیں اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹا اس پر تو اپنی لعنت نازل کر دے. بھاگ گئے نصارہ, انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ مناظرے میں نہیں مان رہے نا, بحث میں نہیں مان رہے نا, آپ ان کو مباہلے کی دعوت دے دیجئے. اور یہ نصارہ جو ہیں وہ نجران سے آئے ہوئے تھے. اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں, ہمارے یہاں کئی لوگ ان کو عیسائی بولتے ہیں. عیسائی نہیں بولنا چاہیے, نصارہ بولنا چاہیے. عیسائی بولنے کا مطلب عیسیٰ والے, جبکہ عیسیٰ والے نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, یہ انہوں نے دین کو بدل دیا. اللہ نے انہیں قرآن میں نصارہ کہا ہے تو ہمیں بھی ان کو نصارہ ہی کہنا چاہیے. نصارہ کے ورڈ یا نصارہ کے لفظ سے ان کو یاد کرنا چاہیے. نصارہ اور وہ یہود, ان کے اسی نام سے ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا, آج کی آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا, یا آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا جس کو ہم اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں اور قرآن کی ان آیت کو سمجھ سکتے ہیں. نمبر 1, ایمان کے ساتھ اتباع رسول لازم ہے, ضروری ہے. آپ ایمان لے آؤ, اللہ کو ایک مان لو, اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کر لو, خوب اللہ کی عظمت کو مانو, اس سے دعائیں کرو. لیکن اگر آپ اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرو, آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. بنا نبی کو مانے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. نبی کو ماننا پڑے گا, نبی کو بھی ماننا پڑے گا, نبی کی بھی ماننا پڑے گا. کئی لوگ صرف کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کی شان, آپ کی عظمت, آپ کی عزت, یہ وہ کو مانتے, پر کی نہیں مانتے, آپ کی بات نہیں مانتے. یہ غلط. اللہ کے نبی کو بھی ماننا پڑے گا, اللہ کے نبی کی بھی ماننا پڑے گی. یعنی جو آپ نے کہا وہ بھی مانو اور آپ کی ذات کو بھی مانو. اس کو آسان زبان میں اگر چاہیں تو ایسے لکھیں کہ اللہ کے نبی کی ذات سے بھی محبت کرو اور اللہ کے نبی کی بات سے بھی محبت کرو. یہ دونوں چیزوں کو بڑا باریک ایک مسئلہ ہے جو ہمارے عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے. ذات سے محبت تو بہت ساروں کو ہے, ذات سے محبت, آپ کی ذات, آپ کی عظمت, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, بہت محبت ہے. پر صرف ذات سے محبت کرنا کافی نہیں, ورنہ ابو طالب کے لیے کافی ہوتا نا. ابو طالب نے ساری زندگی اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کی. آپ کو رسول نہیں مانتے تھے, آپ کی بات نہیں مانتے تھے, پر ذات سے بہت محبت کرتے تھے. کہاں گئے؟ جہنم میں. اور آپ کی ذات اور بات دونوں سے محبت کرنے والے جیسے حضرت ابوبکر صدیق, دونوں سے محبت کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو صرف ذات سے محبت کافی نہیں, آپ کی بات سے بھی محبت کرنا پڑے گی. اور ہم نے پوائنٹ یہ لکھا کہ ایمان کے ساتھ اتباع رسول لازم ہے, اللہ کے نبی کی بات کو ماننا پڑے گا. اگر آپ ان باتوں کو تسلیم نہ کریں, آپ کا کبھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. نیکسٹ, دنیا کی ساری پلاننگ اپنی جگہ, ہوتا وہی ہے جو رب پلان کرتا ہے. ساری دنیا آپ کے خلاف پلان کر لے, ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, ساری دنیا آپ کے خلاف سازشیں کر لے, پر ہوگا وہ جو اللہ رب العالمین چاہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم جو چاہو نہیں ہوتا, ہوتا وہ جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا. اللہ کی حکمت, اللہ کے فیصلے, اللہ تعالیٰ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, دنیا, طاقت, قوت, اختیار سب اس کا. جو وہ چاہے دنیا میں ہوگا, وہ اگر نہ چاہے دنیا میں نہیں ہوگا. تو دنیا کی ساری پلاننگ اپنی جگہ, ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. یہ بات ہمیں پتہ چلی. نیکسٹ, چاہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے جو آج کے دور میں چاہیے کہ آپ اپنی عورتوں کے دل میں ڈالو, بچوں کے دل میں ڈالو, خود کے دل میں ڈالو. اسی لیے دیکھو نا, ہماری امت منافق بنی گھوم رہی ہے, جاسوسیاں کر رہے ہیں, اپنی خبریں پہنچا رہے ہیں, اپنے پلان پہنچا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ساری پلاننگیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر منافقت. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا, یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا, اس کے ہاتھ میں طاقت ہے, اس کے ہاتھ میں قوت ہے, اس کے ہاتھ میں یہ ہے وہ ہے, یہ میرا کچھ کر دے گا. اللہ تعالیٰ آج کی آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی اوقات حیثیت نہیں. طاقت, قوت, اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے. ساری دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے, لیکن اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. آپ چاہیں تو اس پوائنٹ میں ایک حدیث بھی لکھ لیں, سنن ترمذی حدیث نمبر 2516, جس میں اللہ کے نبی نے ایک بچے کو دین سکھاتے ہوئے کہا کہ جان لے ان الام
لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک. اگر یہ ساری دنیا جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہیں، اللہ نے جو چاہا ہے اس سے زیادہ تیرا فائدہ نہیں کر پائیں گے. یعنی ساری دنیا جمع ہو کر اگر فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے، اور ساری دنیا جمع ہو کر تجھے ایک نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا پائیں. اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی قوت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فائدہ نہ ہو. تو ٹینشن دنیا کا نہیں، ٹینشن اللہ رب العالمین کا رکھیے. یہ دنیا تو کب خلاف ہو جائے، کب ساتھ ہو جائے، کوئی نہیں جانتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بنا پہندے کے لوٹے ہوتے ہیں انسان، کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر فائدہ ادھر. ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، ٹوٹل فائدہ دیکھا جاتا ہے. جس سے میرا مطلب سیلفشنس اتنی زیادہ کامن ہو چکی ہے، جس سے فائدہ اس کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا کے خلاف ہونے سے فرق نہیں پڑتا. آپ اللہ کے سامنے اچھے بنے رہو کہ اللہ تعالیٰ میں جو کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی ہر طاقت کو آپ کے ساتھ کر دے گا، اور ساری دنیا ایک طرف ہو کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. نیکسٹ، ایمان والا ہمیشہ کفر پر غالب رہے گا. کفر کبھی غالب نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، وقتی طور پر تکلیف پریشانی آ سکتی ہے، پر کفر کبھی غالب نہیں ہوگا. غالب ہونا ہے ایمان کو. ایمان ہمیشہ غالب ہوتا ہے، ایمان غالب رہے گا. رب العالمین یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں نا حضرت عیسیٰ، ہم ان کو اوپر کر دیں گے کافروں کے. تو اللہ کا وعدہ، بات ختم. اللہ نے عزت دی تھی نا، ورنہ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے. مکہ میں آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، حالت اتنی خراب ہے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، نماز پڑھو تو اجڑی لا کر ڈال دیں، کچرا آپ پر پھینکے، گالیاں دے، مسلمانوں کو شہید کریں، قتل کریں، یہاں تک کہ مجبوری میں گھر چھوڑنا پڑے. مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، بنا کپڑے کے صحابی نے ہجرت کر دی، بالکل فقیری کے عالم میں نکالے جا رہے ہیں. پریشان ہوئے کچھ دن، پر کفر غالب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی، سارے کے سارے مغلوب ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے. طاقت کس کی آئی؟ ایمان کی. اگر آپ میں ایمان ہے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے. کفر کبھی بھی ایمان پر غالب نہیں ہو سکتا. اگر آپ پر کفر غالب ہے، آپ کے اوپر کفر کی طاقت چل رہی ہے، تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لو. میرا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں؟ میں ایمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر ایمان والی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. نیکسٹ، کفر، مخالفت یا حرام میں پڑے رہنا دنیا اور آخرت کا عذاب دلواتا ہے. کفر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، حرام ہو، اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب آتا ہے. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں نا فَعُذِّبُهُمْ، میں انہیں عذاب دوں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ کفر جو ہوتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا جو انکار ہوتا ہے نا، یہ دنیا کا بھی عذاب دلوائے گا اور آخرت کا بھی عذاب دلوائے گا. یعنی آپ کو دونوں جگہ عذاب دیا جائے گا. رب العالمین دونوں جگہ آپ پر عذاب نازل کرے گا اگر آپ اپنے عمل سے کفر کا اظہار کریں، کفر پر زندگی گزاریں. تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ایسے انسان کو دیا جائے گا. ایسا انسان عذاب کا مستحق ہو جائے گا جو کفر پر اپنی زندگی گزارتا ہے. نیکسٹ، اہل ایمان کو ان کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اہل ایمان، اللہ والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، مضبوط توکل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرنے مٹنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اہل ایمان کو ان کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. دنیا میں اللہ کاروبار میں برکتیں ڈال دے گا، تکلیف دور کر دے گا، پریشانی دور کر دے گا، عزت دے دے گا، کوئی بھی مدد، نصرت آئے گی، مدد آئے گی. اور یہ تو دنیا کا ہے، یہ تو ختم ہونے والی دنیا ہے. پر آخرت میں اس سے بڑا ثواب ملے گا، آخرت میں اس سے بڑا انعام ملے گا. تو یہ ہر چیز کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو عزت دے، وہ چاہے تو ذلت دے. اہل ایمان کو اللہ رب العالمین ان کا انعام دنیا میں بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انہیں ان کا انعام مکمل طور پر دیا جائے گا. نیکسٹ، نصارہ کے اعتراض کا جواب اللہ نے دیا. نصارہ کے اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کیونکہ بنا باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، باپ ضروری. بنا باپ کے کون پیدا ہوتا ہے؟ باپ ضروری ہے، باپ کا ہونا ضروری ہے. یہ اعتراض کیا کرتے تھے نصارہ. تو اللہ نے یہاں پر دیکھیں کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ اگر تمہیں حضرت عیسیٰ کے بنا باپ کے پیدا ہونے پر اعتراض ہے تو حضرت آدم کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہیں ان کے باپ؟ کون ہے ان کے باپ؟ ان کے کوئی باپ تھے؟ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کہا ہو جا، ہو گیا. روح ڈال دے، روح آ گئی، جسم بن گیا، سب ہو گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ جو مٹی سے حضرت آدم کو یعنی بنا باپ سے حضرت آدم کو بنا سکتا ہے،
کیا وہ عیسیٰ کو نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نصارہ کے اعتراض کا جواب دیا کہ تمہیں اگر حضرت عیسیٰ کے بنا باپ کے پیدا ہونے میں شک ہے تو حضرت آدم کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں سمجھانے کے لیے ایک جیسی مثالوں کو فٹ کر کے استعمال کرنا چاہیے، مثالیں فٹ کرنا چاہیے، ہر جگہ سے جواب نہیں دیا جاتا، مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ تم کو اس پر اعتراض ہے نا، اس کے بارے میں بتاؤ، تم یہ نہیں مانتے نا، یہ بتاؤ۔ جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں انکار حدیث کرتے ہیں، حدیث نہیں مانتے صاحب، کیوں؟ ہماری عقل میں نہیں آتی اس لیے ہم نہیں لیتے۔ قرآن عقل میں آتا ہے؟ قرآن میں کتنی ساری باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی، مثالوں سے سمجھاؤ ان کو۔ قبر سمجھ میں آتی ہے، میزان سمجھ میں آتا ہے کہ عمل تولا جائے گا، انویزیبل تھنگس کیسے تولو گے، لیکن ایمان رکھتے ہو نا؟ ایگزامپل دے کر ہمیں سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو دین دیا ہے وہی حق ہے، اس کے سوا سب باطل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا، حق وہ ہے، بس وہی حق، اس کے سوا کچھ حق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس کے بعد آپ کتنی بھی ایڈیٹنگ کر دو، کتنا اس میں موڈیفیکیشن کر دو، کتنی نئی چیزیں داخل کر دو، بدعات لے آؤ، خرافات لے آؤ، وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ نماز بہت اچھی لگتی، رات جاگنا بہت اچھا لگتا، کوئی تہوار منا رہے ہیں، الگ الگ عیدیں منا رہے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ایڈ کر دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا حق وہ ہے جو رب نے دیا، بات ختم۔ جو اللہ نے دین دیا، جس دین پر اللہ کے نبی نے عمل کیا وہی حق ہے، اس کے سوا کچھ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ حق وہی جو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ آج سے 1450 سال پہلے جو دین ہمیں اللہ کے نبی نے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس میں بڑھانے گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو کچھ نیا ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے دے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے۔ یہ بڑی اہم چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ نیکسٹ، مباہلہ کرنا جائز ہے۔ جب آپ کس سے بحث کر رہے ہیں، ماننے کوئی تیار نہیں، دلیلیں نہیں مان رہا، قرآن نہیں مان رہا، حدیث نہیں مان رہا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مباہلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ سب چیزیں، آپ نے مجھے بتائی یہ سب چیزیں، ہم دونوں نہیں مان رہے نا، اب ہم اللہ کو فیصل بناتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹا اس پر تو اپنی لعنت نازل کر دے۔ مباہلہ کرنا جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، مباہلہ جائز ہے۔ نیکسٹ، مکر کا مطلب کیا ہے؟ مکر سے مراد یہاں پر بکاری نہیں ہے، مکر سے مراد یہاں پر پلاننگ ہے، پلان کرنا۔ کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ حضرت عیسیٰ کا وجود بڑھنے لگا، آپ کے ماننے والے بڑھنے لگے، یہودیوں کو تکلیف ہوئی، اس وقت کے بادشاہ کے پاس جا کر حضرت عیسیٰ کی برائیاں شروع کر دی، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں۔ پلاننگ کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، پلاننگ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ پلاننگ بتا دی، وہ ادھر پلاننگ کر رہے، اللہ ادھر پلاننگ کر رہا۔ حضرت عیسیٰ کو بتایا کہ آپ اپنی جو عبادت گاہ ہے نا وہ اندر چلے جائیے، آپ کو جو مارنے کے لیے آئیں گے نا، پہلا جو اندر ہوگا ہم اس کو آپ کا چہرہ دیں گے اور آپ کو اٹھا لیں گے آسمان کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مکر سے مراد پلاننگ ہے۔ انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی، اللہ نے بھی ایک پلاننگ کی، پر اپلیکیبل کون سی پلاننگ ہوئی؟ وہ پلاننگ جو اللہ رب العالمین نے بنائی تھی، کیونکہ پلاننگ وہ چلتی ہے جو اللہ تعالیٰ فائنل کر دے، انسان کے بنانے سے کچھ بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں مکر سے مراد ہے پلاننگ۔ مطہرکا سے کیا مراد ہے؟ یہاں اللہ نے کہا ہے نا متوفیق ورافعک الیہ مطہرکا، ہم تمہیں پاکیزہ کریں گے۔ تو پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ پر جتنے الزامات لگاتے تھے، اللہ نے کہا ہم سارے الزام سے آپ کو پاک کر دیں گے۔ یہ جھوٹے ہیں یہودی، جھوٹ بولتے ہیں، یہ اعتراض جھوٹے ہیں ان کے، سب کچھ جو انہوں نے کیا دھرا وہ جھوٹا ہے۔ ہم ان کے اعتراضات سے، جھوٹ سے آپ کو پاک کر دیں گے۔ اس سے مراد طہارت، کہ آپ کو یہودیوں کے اعتراضات سے پاک کر دیا جائے گا۔ مطہروں کا یہ مطلب ہے۔ نیکسٹ، بنا دلیل کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، سب مفتی بنے گھوم رہے ہیں، پتہ ہے نہیں قرآن، پتہ نہیں ہے حدیث، پتہ نہیں ہے دین، ہر آدمی دین میں بول رہا ہے۔ ابھی جمعہ بولتے ہیں نا، وہ 4-5 دن نماز پڑھتے ہوتی نہیں، نماز کے مسئلے بتانا شروع کر دیتے، ذرا سا عبادت میں آگے بڑھتے نہیں، حلال حرام بتانا شروع کر دیتے۔ محفل میں بات چل رہی ہے، عالم وہاں پر بیٹھا ہے، وہ بولتا نہیں، اس کے پہلے 3 لوگ جواب دیتے تھے ہاں حلال ہے حرام۔ بنا دلیل کے بولنے سے بچنا چاہیے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دلیل نہیں ہے نا تو میں فیصلہ کروں گا، پھر بتاؤں گا حق کیا ہے، میں بتاؤں گا۔ بنا دلیل کے بات نہیں کرنا چاہیے، دلیل تلاش کرنا چاہیے۔ آج جیسے ہم ہی لوگ علماء کیا کرتے ہیں، آپ جب ان سے سوال پوچھتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، وقت لیتے ہیں آپ سے، کس لیے لیتے ہیں؟
دلیل تلاش کرنے کے لیے، قرآن تلاش کرنے کے لیے، حدیث تلاش کرنے کے لیے، تو بنا دلیل کے کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مجلس میں دین کی بحث ہو رہی ہے، آپ کو علم نہیں نا اس سلسلے میں، ہٹ جائیے، چھوڑ دیجئے، پر بنا دلیل کے بات مت کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بات کی اور آپ کی بات پر اگر کسی نے عمل کر لیا، اس کا گناہ آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ نیکسٹ، جھوٹ حرام ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت بہت بڑا عمل ہوتا ہے، لعنت بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، سچ پر اپنی زندگی بناؤ، سچ کو اپنی زندگی بناؤ، سچ پر باقی رہو، چاہے نقصان ہو جائے، سچ کا استعمال کرو۔ یہ دین ہمارا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمیں حق کے لیے سچ کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ جھوٹ کے راستے پر خود کو چلانا چاہیے۔ یہ تو ہوئی تدبر سے جڑی ہوئی باتیں۔ اب بات آتی ہے عمل کی۔ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کریں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ سے دعا مانگا جائے، دعا کی جائے، جیسے کر رہے ہیں نا کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی جب میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تو میں اللہ سے دعا مانگوں، اللہ میں ایمان لایا، رسول کی مانی، یہ کیا وہ کیا، تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میری زندگی آسان کر دے، میری آخرت آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، قیامت کی نشانیوں کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ کون کون سی نشانی ہے قیامت کی؟ کیا کیا ہوگا قیامت کے پہلے؟ حضرت عیسیٰ اللہ نے اٹھا لیا ہے زندہ، قیامت کے پہلے ان کو اتارے گا، ایسی کئی نشانیاں ہیں، دجال آئے گا، سورج نکلے گا الٹی طرف سے، کتنی ساری نشانیاں بتائی گئی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں کو پڑھنا سمجھنا چاہیے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ نیکسٹ، ہمیشہ ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ ایمان ایمان ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ حالات کتنے بگڑ جائے، تکلیف کتنی آ جائے، پریشانی کتنی آ جائے، ہمیشہ ایمان پر باقی رہنا چاہیے۔ نیکسٹ، رسول کی اتباع کو اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو ڈھونڈو، ہر معاملے میں ان کی سنتوں کو ڈھونڈو، ہر معاملے میں ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ اس بات کو اپنی زندگی ہمیں بنانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اس کو ہم اپنی زندگی بنا لیں، ان کے مطابق فیصلے کریں۔ اور آخری چیز، دنیا کی پلاننگ سے مت ڈرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ کرنے دو پلان، بنانے دو ان کو سازشیں، جو ان کی طاقت ہے کر لینے دو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ لوگوں کی پلاننگ سے مت ڈرو، بس اللہ کو پکارو، اس پر ایمان رکھو، اس سے مانگو، انشاءاللہ رب العالمین ان تمام کی پلاننگ سے بیچ کے آپ کو صاف صاف نکال دے گا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو، توکل اللہ کی ذات پر کرو، دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان تمام مسائل اور پریشانیوں سے ہمیں نکالے گا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر، اے رب العالمین تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ دین پر عمل کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔